ملتان کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں مختلف اولیاء کرام ملتان تشریف لاتے رہے اور یہاں پر آ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں بہت ساری کرامات مشہور ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہاں کے مزار کی بھی آپ کو سیر کریں گے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز سے ملتان تشریف لے کے آئے اور یہاں پر آ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی اور ولی اللہ تھے جن کا ذکر روحانی تاریخ میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ آپ کا اصل نام شمس الدین محمد تھا اور آپ کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا، اسی نسبت سے آپ کو شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ حضرت شمس الدین تبریز نے نوجوانی ہی میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے روحانی سفر کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اپنی تعلیمات سے لوگوں کو فیض یاب کیا۔ آپ کی سب سے مشہور بات مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات ہے، جو تصوف کی دنیا میں ایک انقلابی واقعہ تھی۔ آپ کی صحبت نے مولانا رومی کو ظاہری علم سے باطنی علم کی طرف مائل کیا اور وہ دنیا کے عظیم ترین صوفی شاعری میں شمار ہونے لگے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے برصغیر پاک و ہند کے علاقے ملتان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے پسند کیا اور وہ 13ویں صدی عیسوی میں ملتان تشریف لے آئے اور یہ اس وقت دلی سلطنت کا آغاز تھا۔ آپ نے ہمیشہ محبت، اخلاص اور توحید کا درس دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے دل کی صفائی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محبت اور قربانی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کی ان تعلیمات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کے متعلق بہت سی کرامات منقول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر کسی سہارے کے پانی پر چل سکتے تھے اور لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ لوگوں کے دلوں کے حال کو پہچان لیتے تھے اور ان کی روحانی حالت کو سنوارنے کے لیے رہنمائی کرتے تھے۔ مولانا رومی جیسی عظیم شخصیت کا ظاہری اور باطنی رخ بدل دینا آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، جس کا اثر آج تک موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب شروع میں جب آپ ملتان تشریف لے کے آئے تھے تو یہاں پر لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، آپ کو ملتان سے دربدر کر دیا گیا تھا اور اس وقت آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے گوشت پکا کر کھلایا جائے، لیکن کسی نے بھی آپ کا گوشت نہیں پکایا اور آپ نے پھر سورج سے جا کر کہا کہ تم بھی شمس ہو، میں بھی شمس ہوں، تم اپنی حرارت کو بڑھاؤ تاکہ میں گوشت کھا سکوں، جس کی وجہ سے سورج کا ٹمپریچر بڑھا اور آپ نے وہ گوشت پکا کر کھا لیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے ملتان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔
حضرت شمس تبریز کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے مطابق آپ کو مخالفین نے شہید کر دیا، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک دن اچانک غائب ہو گئے۔ آپ کا مزار پاکستان کے شہر ملتان میں موجود ہے، جہاں آج بھی زائرین آپ کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز کے متعلق معلومات سے آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔